بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواب دو کے ساتھ میں فاروق وڑائچ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے معذرت بھی کی لاہور کے واقعات پہ. دونوں طرف کچھ بیانات ایسے دیے گئے جس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے، لیکن اب یوں لگتا ہے جیسے پی ٹی آئی بھی مذاکرات کے لیے کہیں نہ کہیں تیار دکھائی دیتی ہے. ایکچوئل کیا ہوگا اسی پہ بات کریں گے. اعظم سواتی صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں پارٹی کی خلاف لگتی ہے. اسی طرح کچھ تحریک انصاف کے بیانیے پہ بھی بات ہوگی. یہ سارا ماحول جو ہے کیا یہ سازگار ہے مذاکرات کے لیے، کس طرح سے مذاکرات آگے بڑھیں گے. آج ہمارے شو میں مہمان ہوں گے انجینئر قمر الاسلام راجہ صاحب. آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شہلا رضا صاحبہ موجود ہوں گی، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اور ڈاکٹر زرکا تیمور صاحبہ، آپ سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. آپ سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. میں آغاز کروں گا جناب سینیٹر ڈاکٹر زرکا تیمور صاحبہ سے کہ یہ جو حالات ہوئے، جو واقعات ہوئے، لیکن اس کے بعد پھر رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی، پھر یہاں سے بھی کچھ سٹیٹمنٹ آئیں جس سے ایسے لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں کوئی ماحول بن رہا ہے، کوئی بہتری آئے گی، کہیں نہ کہیں مذاکرات شروع ہوں گے. تو آپ اسے کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کیسے دیکھ رہی ہے اسے؟ جی بہت شکریہ فاروق وڑائچ صاحب. بات یہ ہے جی کہ ملک نے آگے بڑھنا ہے اور ملک اکیلے کوئی ایک پارٹی یا ایک فرد اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، جب تک اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس وقت بہت اڑان اور بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. اسٹاک ایکسچینج 173 پہ پہنچ گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت آپ کے ملک سے سارے بڑے انڈسٹریلسٹ چلے گئے، فورن انویسٹر سب چلے گئے. میس ایگزوڈس ہو رہا ہے پچھلے 1.5-2 سالوں میں. اور اس قسم کی اکنامک انوائرمنٹ میں جہاں بجلی کے ہوش ربا قیمت ہے، غریب آدمی کو آپ نے ٹیکسز میں، سیلریڈ کلاس کو تو اتنے ٹیکس لگا دیے ہیں کہ وہ کرپل ہو کے رہ گئے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. تو ان حالات میں آپ کیسے ملک آگے چل سکتا ہے؟ اور پھر آپ کی آدھی سے زیادہ پاپولیشن، مطلب عوام تو آپ کی خواص کے علاوہ عوام آپ کی ساری آپ کے ساتھ ڈس انفرینچائزڈ ہے. انہوں نے جس کو ووٹ ڈالا اس کو تو آپ نے لے کے نہیں آئے. تو ان حالات میں ہم پاکستانی پہلے ہیں، باقی سب کچھ بعد میں ہے. تو آپ کو انگیج کرنا پڑے گا اور انگیجمنٹ کے ساتھ ہی ملک آگے چلے گا. تو بڑا خوش آئند ہے، لیکن یہ کہ جو سختیاں اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر ہیں، ان کی بیگم پہ ہیں، ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں، اپنے محمود الرشید صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں. ان لوگوں کا مطلب 2 سال سب نے کاٹ لیے، اتنی سزائیں، اور ابھی تک آپ کے پاس ایویڈنس تو آپ پبلک کر نہیں سکے 9 مئی کی. تو یہ ساری جو باتیں ہیں، جب تک آپ عوام کی مرضی کو ساتھ نہیں لے کے چلیں گے، ملک نہیں چل سکتا آگے. اور وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ایون دو ہماری فوج نے اتنا زبردست کام کیا مئی میں ایئر فورس اور پھر بنیان المرصوص میں، لیکن آپ دیکھیں انٹرنیشنلی تو آپ کی واہ واہ ہو رہی ہے، لیکن ملک میں لوگ آپ کے ساتھ چل نہیں رہے. لوگوں کا ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ یہ ملک جو ہے اس میں پالیسی، کیونکہ ہر روز تو آپ دیکھیں نا اس حکومت نے آ کے کتنی پالیسیاں چینج کی ہیں. لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ سیکیورٹی نہیں ہے. تو جب تک آپ لوگوں کو ساتھ نہیں لیں گے، ان کا کانفیڈنس نہیں آئے گا. یہاں کے رہنے والے بھی اور وہ سب لوگ جو ملک سے باہر ہیں، جو کسی نہ کسی طرح سے اس کے خلاف ایجیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے. جو جائز مطالبات ہیں ان کو آپ کو سننا پڑے گا. تو مفاہمت سے ہی بات ہوگی. چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں مفاہمت سی بات ہوگی، تحریک انصاف والے مفاہمت چاہتے بھی ہیں لیکن کہتے نہیں ہیں، یہ تھوڑا سا مسئلہ رہتا ہے. لیکن چلے مجھے اچھا لگا آپ کے منہ سے یہ سن کے. میں شہلا صاحبہ کے پاس چلتا ہوں. شہلا صاحبہ، یہ آپ نے گفتگو سنی، یہ تو اب ایسا لگ رہا ہے جیسے بڑا کوئی اچھا ماحول بن رہا ہے. آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کہ اس سے کوئی سیاسی استحکام نظر آ رہا ہے جس کی بہت ضرورت ہے؟ اور ساتھ ہی میں انہوں نے حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ بھی پوری کر دی ہے کہ جی یہاں سے انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. اس سے میں چاہوں گا کہ آپ اتفاق کرتی ہیں. اچھا دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے اپنے رویے پہ جس کی وجہ سے انہوں نے خط بھی لکھا تھا، معذرت کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑائی ہے کہ انہوں نے وہ جو سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ غلط بات کی تھی تو اس کو انہوں نے درگزر کر کے ایک آگے کی طرف بڑھنے کے قدم کوشش کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈر ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم اس ملک کی عوام اور اس ملک کی مضبوطی کے لیے کام کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے. اور جب وہ ایسا کریں گے تو بہت ساری قوتیں ہمیشہ سے اس ملک میں ایسے رہی ہیں کہ ان لیڈرز کو جو عوام سے براہ راست رہے ہیں پھانسی تک پہ چڑھا دیا گیا. محترمہ بے نظیر بھٹو کو جلا وطنی پہ مجبور رکھا گیا، اور پھر جب وہ آئیں تو اس وقت کوئی دہشت گردی کو ایکسیپٹ اس طرح نہیں کر رہا تھا. کوئی انہیں بچھڑا بھائی کہہ رہا تھا، کوئی انہیں آفیسرز دینے کی بات کر رہا تھا، کوئی ان سے کہہ رہا تھا ہمارے اور آپ کے خیالات ایک سے، آپ دوسرے صوبوں میں جائیں، دوسرے صوبوں میں ان کے لوگ ہی نہیں بستے جیسے. کوئی کہہ رہا تھا وہ ہم ان کے ہمنوا ہیں طالبان کے. تو انہوں نے اپنی جان دی اور بتایا کہ دیکھو یہ ایک عورت تک کو جو ہے آگے نہیں بڑھنے دے رہے. آج الحمدللہ ایک لکیر کھنچ گئی، گڈ اور بیڈ کا چکر ختم ہوا، اور لیکن ملک میں اسی لیے دہشت گردی ہے کہ آج بھی صوبہ جو ہے وہ ملک کے ساتھ نہیں کھڑا. آج بھی بلوچستان میں مسائل ہیں. ایسے میں لیڈرز جو ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے باہر نکل کر، کیونکہ یہاں پہ کوئی وزیر اعظم ایسا نہیں ہے جس نے جیل نہ کاٹی ہو، کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے جو چرایا نہ گیا ہو. اپنی پارٹیز میں کمیٹیز بنائیں، اپنے پارلیمنٹیرینز کو اختیار دیں کہ وہ حکومت کو اکاؤنٹیبل کریں. اور جنید اکبر صاحب جو تھے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے وہ ہیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اتنی ریکوری کی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی خدمات انجام دے رہے تھے اور آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں تھی. اسی طرح اکاؤنٹیبلٹی آرڈرز میں آپ کے کویسچن لگتے ہیں، آپ ان کا رپلائی لینے کے بجائے، آپ اس میں سپلیمنٹری ڈالنے کے بجائے آپ کورم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ جب بات کرتے ہیں اسپیکر صاحب سے آپ کے لوگ کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، وہ مذاکرات ارینج کرتے ہیں لیکن ایک فرد واحد سب اٹیچ کر دیتا ہے. آپ امینڈمنٹس ہوئی، آپ اس میں حصہ لے رہے تھے، آپ راضی تھے 26ویں آئینی ترمیم میں، آپ کو وہاں پہ بھی ایک دن پہلے منع کر دیا گیا. تو جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا کام پارلیمنٹ میں کام کرنا ہے، جو آرگنائزیشن ہے ان کا کام مظاہرے وغیرہ کرنا ہے، لوگوں تک نظریات پہنچانے ہیں. اور جو لیجسلیشن ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت نے اچھی نہیں کی تو اپوزیشن کا کام ہی لیجسلیشن کو مضبوط کرنا ہے. تو اگر آپ یہ کرتے نظر آ رہے ہیں تو آپ کی سیاست بہترین ہے. اگر آپ یہ کرنے کے بجائے کچھ اور ہلا گلا کر رہے ہیں تو بڑی معذرت. تو میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کو سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے. جس طرح کے ٹویٹس وہ کر رہے ہیں اس طرح کے ٹویٹس اگر وہ کریں کہ بھائی پارلیمنٹیرین اپنا کام کریں، آرگنائزیشن اپنا کام کرے، تو کے پی حکومت اور بہتر اپنا کام کر سکتی ہے، تو ایک بہترین سیاست ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ آ گیا، بہت شکریہ. جناب انجینئر کمل الاسلام راجہ صاحب، یہی بات جو شائلہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ بھئی اگر تو یہی کام جو کرنا چاہیے پارلیمنٹیرینز کو تو پھر ہی بات آگے بڑھے گی. اب وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، تعلقات بہتر کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو مجھے تو آج خوشگوار بیانات آ رہے ہیں سامنے، تو کس طرح سے چیزیں آگے بڑھیں گی؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں، چیزیں تو تب بڑھیں گی جب ایک یک طرفہ یعنی ایک طرف کا راستہ اختیار کیا جائے گا. یہ دو رخی کا پرابلم ہے اصل میں. اب یہ نہیں سمجھ آتی، ہماری ابھی بہن سینیٹر صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ لوگ ساتھ نہیں ہیں. تو اب یہ بتا دیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں. وہ لوگ کہ جو ویڈیوز میں جو ہیں وہ فوج کی اعلیٰ ترین قیادت کو قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں، وہ اگر ان کو لوگ سمجھا جائے، یا ان لوگوں کو جو کراس بارڈر سے مودی کی زبان بولتے ہیں یا یہاں بیٹھ کے تو کراس بارڈر والوں کی زبان بولتے ہیں، انہیں لوگ سمجھا جائے جو دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو پھر اور بات ہوگی. اگر سلمان اکرم راجہ صاحب کا ویو پوائنٹ اختیار کیا جائے، علیمہ خان صاحب والا بات درست ہے، یا جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کی بات درست ہے جو مذاکرات کی شروع دن سے نرم زبان میں بات کر رہے ہیں. اسی طرح اب یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ وہ لوگ فواد چودھری صاحب اور وہ محمود مولوی صاحب بھی لوگ ہیں کیا یا وہ نہیں ہیں. تو بنیادی طور پہ تو وہیں کنفیوژن ہے. اس طرف تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. جیسے ابھی شائلہ صاحبہ نے کہا،
بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ابھی 27 تاریخ کو بے نظیر صاحبہ کی برسی پر وہاں پہ جو تقریر کی انہوں نے بھی وہی کہا. وزیر اعظم پاکستان نے ریپیٹڈلی یہی کہا, اسپیکر صاحب نے کہا. تو ہماری طرف سے تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے وہاں پہ. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ جو آج کی خبریں آ رہی ہیں یا کل سے آ رہی ہیں جو کہ جس پہ کہ وہ والا ایک جو سیگمنٹ تھا ان کا کہ جو مذاکرات کے بجائے کفن کی, دفن کی, شہادت کی اور زندہ واپس نہ آنے کی باتیں کرتا تھا, وہ اگر یہ والی باتیں کر رہے ہیں تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ مثبت باتیں, اور امید ہے کہ وہ اس کا کوئی کنکریٹ لائے عمل بھی دیں گے. اب دیکھیں کہ یہ تو بات کہی جاتی ہے کہ جی اختیار دے دیا گیا اچکزئی صاحب کو, اختیار دے دیا گیا راجہ ناصر عباس کو, لیکن صرف یہ کہا گیا کہ آپ مذاکرات کریں. یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ایکسیپٹیبل بھی ہوگا. تو اصل رکاوٹ تو وہاں پہ, اور وہ آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ مذاکرات وہ والے ہوئے تو پھر ان کا نتیجہ جو ہے وہ بالکل اچھا نہیں نکلے گا. اور رکاوٹ یہاں پہ صرف یہ نہیں ہے, صرف مذاکرات شروع ہونے کی یا مذاکرات کنکلوڈ ہونے کی رکاوٹ نہیں ہے. ایون مذاکرات کامیاب بھی ہو جائیں تو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جس کا تعلق بیہیویئر سے ہے, جس کا تعلق نفسیات سے ہے. اور وہ رکاوٹ یہ ہے کہ اس چیز کی کون گارنٹی دے گا کہ اس مذاکرات میں جو چیزیں طے ہوں گی, ویدر اگر پوری طریقے انصاف بھی طے کر دے انکلوڈنگ بانی پی ٹی آئی, تو ان کی جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا کون گارنٹی دے گا. یہ بہت بڑا سوال ہے, یہ کوسچن آف دا سینچری ہے. تو یہ ڈاکٹر زرکا صاحبہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کنفیوژن ہے آپ کے ہاں, دیکھیں وہ تسلیم تو کر رہے ہیں, وہ خود چاہتے ہیں, وزیر اعظم کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں, یہ آپ کے ہاں کنفیوژن ہے, اختیار کس کے پاس ہے, اگر کوئی مذاکرات کر لے گا تو پھر بعد میں آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کی حفاظت بھی کریں گے نہیں کریں گے. یہ حکومت کے ہاں پریشانی اور یہ بے چینی تو ہے کہ آپ لوگ کسی بات پہ ایک طرف رہتے نہیں ہیں, یعنی کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. دیکھیے جی, بہت شکریہ فاروق وڈائچ صاحب. بات یہ ہے کہ ہم آپ پروسیس تو شروع کریں. دیکھیں یہ تو پہلے ہی دودھ میں مینگنیاں ڈالنے کے چکر میں ہے. آپ حکومت ہیں, آپ کے پاس سوابدید ہے, آپ لوگوں کے ساتھ انگیج تو کریں, آپ پارٹی کے ساتھ انگیج تو کریں. وداؤٹ انگیجمنٹ آپ پہلے سے ہی اس میں بدنیتی کی باتیں کر رہے ہیں. تو ایک پازیٹیو ہو کے دیکھیں, یہ باتیں کرنا اصل میں مسئلہ یہ ہے, اب میں پھر کہہ ہی دوں کہ اگر تحریک انصاف کے ساتھ مصالحت ہو گئی تو نون لیگ کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کو اپنا آپ خطرے میں لگتا ہے, کیونکہ فارم 47 کا مسئلہ ہے. تو ان کو پتا ہے کہ ہر طرح سے غلطی پہ جھوٹ پہ یہ ہیں. اب ہم تو دیکھیں, ہم تو ان کی بھی عزت رکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں بہتری آئے. دیکھیں اس میں ذاتی بات نہیں ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں بہتری ہو. ملک نہیں چل رہا, بتا دیں, اگر سٹاک ایکسچینج میں خود سٹے, مطلب جو بھی طریقہ ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج کا, جو کہ 173 ہائیسٹ ایور انڈیکس پہ چلی گئی ہے, کوئی بتا دے کہ اس کی بیس میں کیا چیز ہے, کہاں سے پازیٹیو سینٹیمنٹ آ رہا ہے, یہ کیا آپ نے کس قسم کی, یہ جہاں آپ کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ 2% سے کم ہے, وہاں کون سی گیدڑ سنگھی ہے جس سے آپ کی سٹاک ایکسچینج ادھر چل گئی. آپ بتا دیجئے کہ IMF کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں 5,000 ارب سے زیادہ کی آپ کی کرپشن ہے, گورننس اتنی پور ہے, اور ان کو تو ہر طرف سے مراعات مل رہی ہیں, اس کے باوجود ان سے حکومت نہیں چل رہی. تو وجہ کیا ہے؟ تو دوسروں پہ انگلیاں اٹھانے کے بجائے اگر یہ ملک چلا لیتے, تجربے کار ہیں, ان کے پاس اتنے بڑے بڑے ارسطو اور بڑے بڑے لوگ ہیں, تو بتائیں ان سے کہ ملک کیوں نہیں چل رہا, ان سے وجہ کیا ہے؟ ہم تو چلیں برے ہو گئے, ہمیں جیلوں میں بند کر دیا, دیوار کے ساتھ لگا دیا, ہم ان سب مظالم کے باوجود ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہمارے لوگ دیکھیں نا, ایک تو لیڈر ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, لیکن اس کے علاوہ اصلی مجاہد تو وہ بچے ہیں جو ینگ تھے, جن کو جیلوں میں ڈالا گیا, جو وہاں پر غلطی سے تھے یا چل بھی وہاں سے رہے تھے, تو جیو فینسنگ کے تھرو جن بچوں کے کریئر تباہ ہوئے, وہ سارے سفید پوش گھر جن کا کمانے والا ایک بندہ جو ہے وہ جیل میں بند ہے, جو کوئی IT کرتا تھا, ان کے گھر لٹ گئے,
गए और जिन लोगों के घर इन्होंने तोड़े, जिन लोगों के कारोबार खत्म किए, मैं भी इनकी एक विक्टिम हूँ। तो मकसद ये कि ये हम तो इनके साथ फिर भी चाहते हैं कि चलो जी कहीं से तो माफी शुरू करनी होगी। चलो हमने गलतियां की, हम वो भी मानते हैं। हम कहते हैं कि मुल्क को चलने दो। वो जरदारी साहब भी कहते हैं ना, उन्होंने जब बेनजीर साहिबा की जब उनकी असैसिनेशन हुई तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खप्पे। तो मतलब पॉइंट ये है कि आप मुल्क को तो चलने दें, लेकिन आप पहले ही, हुकूमत आपकी है, हर चीज आपने बाय हुक और बाय क्रुक ली हुई है, और एटीट्यूड आपका ये है कि आप पहले ही इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये ज़ेब नहीं देता। आपकी बात बड़ी अच्छी है कि आपने कहा कि गलतियां हुई, हम तो उसकी माफ़ी भी मांग रहे हैं। शैला साहिबा, ये बल्कि आपके और इंजीनियर साहब देखें ना, इतना बड़ा चाहिए होता है इस बात कहने के लिए, थोड़ा सा जिगर मजबूत चाहिए होता है। वो कह रहे हैं गलतियां भी हुई हैं, माफ़ी भी मांग रहे हैं, तो आगे बढ़ना है। मैं शैला रज़ा साहिबा आपकी तरफ आऊँगा, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेना है, वापस आऊँगा। पाकिस्तान खप्पे की भी बात हुई है, उस पर भी तस्करा करेंगे, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। बात हो रही थी आगे बढ़ने की, तो शैला रज़ा साहिबा, ये आपने गुफ्तगू सुनी, जरदारी साहब का भी जिक्र आया कि किस तरह से मुश्किल हालात में फिर सियासतदान ही, लीडर ही आगे कोशिश करके जब कहीं पे फंस जाते हैं, रास्ता नज़र नहीं आता, तो जरदारी साहब ने भी उस वक्त फ़हम के साथ आगे बढ़े थे। और आज भी कोई इस तरह की मामला है, और फिर तहरीक इंसाफ की जो लीडर हैं सेनेटर साहिबा ने भी बड़ी अच्छी बात की है। आप क्या कहती हैं? देखिए, ज़रक़ा से मेरे ज़ाती ताल्लुक़ात भी हैं, और यही सियासत का तरीक़ा होता है कि आपके करीबी दोस्त होते हैं, लेकिन आपके नज़रियाती इख्तलाफात होते हैं और आप एक दूसरे को समझते हैं। लेकिन ज़रक़ा जैसे लोग वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं हैं, और वहाँ पे अलीमा साहिबा कह रही हैं जो मुज़ाकरात करेगा वो हम में से नहीं है। वहाँ पे कुछ लोग अचकज़ई साहब को नहीं समझ रहे, वहाँ पे बैरिस्टर गौहर की बात नहीं सुनी जा रही, वहाँ पे जो है सूरत हाल मुख्तलिफ है। तो बात दोबारा वही है कि जब चेयरमैन बिलावल ने ये कहा कि हम ही कर सकते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हमारी क्रेडिबिलिटी है। जेलों में हमें रखा गया, 13.5 साल जरदारी साहब जेल में रहे, मुख्तलिफ अदवार हुकूमत में, सब ने कोशिश की, लेकिन कोई केस साबित नहीं हो सका। इसी तरह हमारे जैसे ये फॉर्म 47 कह रही हैं, तो JUI वाले इनको फॉर्म 47 KP में कहते हैं, लेकिन हमें नहीं कोई कह सकता। तो बात वही होती है कि मैं दोबारा से कहूँगी कि जेल में थे जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल छोटे थे, बीबी साहिबा की असैसिनेशन हो गई थी, लेकिन पार्टी को तोड़ा भी गया, कभी नैबज़ादे बनाए गए, कभी कुछ किया गया, लेकिन नज़रियात है तो पार्टी चलती रही, उसको महदूद किया गया एक सूबे में। लेकिन आज भी हम मुल्क में जो है वो अपना सूबों की जंजीर का किरदार अदा कर रहे हैं कि हमारा नाम जो है वो मोतबर तरीक़े से लिया जा रहा है कि जनाब हम मफाहमत चाह रहे हैं। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि एक तरफ पाकिस्तान के अंदरूनी हालात है, फितनतुल हिंदुस्तान, TTP, दूसरी तरफ उनको भारत की सपोर्ट, तो ये सब चीज़ें आपको समझ लेके आगे बढ़ना है। और मुल्क के लिए आप, मैं कह रही हूँ कि अंदर से एक ट्वीट करके कमेटी बना दे मुख्तलिफ लोगों की। ठीक है, यानी उनको इख्तियार दे दें कि भाई आप करें और आपके पास मैंडेट है, आप मसला हल करें। बिल्कुल, ये तरीका ना करें जो शाह महमूद कुरैशी के साथ किया कि इलेक्शन के ऊपर जब उन्होंने मज़ाकरात किए और कहा 80 to 85% हमने सब अपने टारगेट अचीव कर लिए, तो वो कमेटी तोड़ दी गई। फिर 26वीं तरमीम पर भी जो है वो इनके जितने लीडर थे, बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर, सब ने कहा कि नहीं, इसमें हमें कोई इतराज़ नहीं, जो मौलाना चाहें, लेकिन फिर उनको रोक दिया गया। फिर इरफान सिद्दीकी साहब जिंदा थे, उनके साथ मुज़ाकरात शुरू, बड़े कमांड से लेके चले, लेकिन उसमें भी जो है वो रिटर्न के बाद शराइत आ गई। देखिए, मुज़ाकरात मुतालबात पे होते हैं, मतलब डिमांड्स पे, कंडीशंस पे नहीं होते हैं। कंडीशंस पे आके बात ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। राजा साहब, ये जो बात हो रही थी, इसमें खैर मुझे तो एतराज़ है कि शायद नून को मसला ये है कि अगर मुज़ाकरात हो गए तो नून का भी कोई काम ख़राब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी आपकी। लेकिन चलें, आप अच्छी नीयत से आगे बढ़े हैं, इसका तो कम से कम कोई कहाँ से शुरू करें। जैसा उन्होंने कहा कि भाई मैंडेट दे दें खान साहब किसी को भी और फिर बात आगे चल पड़ेगी। आप क्या कहेंगे, किस तरह से आपकी तरफ से, क्या अगर कह लेंगे कि यार अच्छा जेस्चर, क्या आप कहते हैं जी हमने यहाँ पे किया है? जैसा एक आपने शायद मुलाकात करवाई एक बहन की,
اس کے بعد لیکن پھر 2-3 بڑے ناخوشگوار واقعات بھی ہوئے, تو اس سے بھی ایک بڑی بے چینی دونوں طرف پھیل جاتی ہے. کیا ہونا چاہیے, بات کہاں سے آغاز ہو جائے گی اس کا؟ دیکھیں, جس ملاقات کا آپ نے ذکر کیا اس کی رپورٹڈلی جو گارنٹی تھی یا جو کرائی گئی تھی وہ کسی کم عہدے کے یا کسی غیر ذمہ دار شخص کے ساتھ نہیں, لیکن جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق اسپیکر صاحب کو انٹروینڈ اور اسپیکر صاحب کو کہا گیا تھا کہ جی اس ملاقات کے بعد کوئی ایسی ان پلیزنٹ چیز نہیں ہوگی. ابھی میری بہن کہہ رہی تھی کہ سٹاک ایکسچینج میں انہوں نے پتہ نہیں کون سا سٹا کھیلا, تو دنیا بھر میں کوئی سٹاک ایکسچینج ایسی نہیں ہے جو 22,000 سے 1,75,000 پہ لوگ انویسٹ کر کے لے کے جائیں. انویسٹر پاگل نہیں ہوتا, وہ انویسٹمنٹ تبھی ڈالتا ہے اس کے اندر جب اسے کچھ آگے ہوپ نظر آتی ہے. پھر انہوں نے گرفتاریوں کی بات کی, یہ یہاں سے ہی کنفیوژن شروع ہوتی. اب وہ گرفتاریاں کوئی شادی آرڈیننس کی خلاف ورزی پہ یا ون ڈش پہ جو ہے وہ زردے کے ساتھ فلودہ کھلانے پہ تو گرفتاریاں نہیں ہوئی, نہ کسی مہندی یا مایوں پہ آتش بازی کرنے پہ ہوئی تھیں. وہ گرفتاریاں پریڈومیننٹلی جو ہیں وہ 9 مئی کے واقعات پہ یا جو پاکستان کی بنیاد ہے, اساس ہے, مسلح افواج ہیں, ان کے خلاف یا ان میں جو ہے وہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ تنازع یا ان کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے لیے جو باتیں ہوئیں اس پہ گرفتاریاں ہوئیں. تو اب ان کو تو الگ رکھنا چاہیے ہمیں, کیونکہ اگر ان چیزوں کو مکس کریں گے تو پھر تو مذاکرات ظاہر ہے ڈیفینیٹلی یہ کنسیڈرڈ موقف ہے حکومت کا اور ریاست کا کہ ان چیزوں پہ مذاکرات نہیں ہوں گے. اب اس کا تو وے فارورڈ ایک ہی ہے کہ جس طرح ہماری طرف سے ایک واقعی ایک بات کہہ دی گئی ہائیسٹ لیول سے, اسی طرح ادھر سے بھی اسی لیول سے, یعنی نتھنگ لیس دین بانی پی ٹی آئی, وہ کسی کو اختیار صرف مذاکرات کا نہ دیں. یہ بڑی ویگ سٹیٹمنٹ ہے کہ جی اچکزئی صاحب مذاکرات کریں گے. اختیار دیں اس کو فیصلے کا کہ تاکہ وہ کمیٹی جو بھی بنائیں, آپ چیئرمین پہ بنائیں, جنرل سیکرٹری پہ بنائیں, دیگر اپنی پولیٹیکل ٹیم پہ بنائیں, اور پلس ان کو اچکزئی صاحب کو جو انہیں بھلے شامل رکھیں, لیکن دیکھیں ان دونوں حضرات انتہائی قابل احترام, انتہائی محترم پاکستان کے سینئر سیاستدان, لیکن ان کا سٹیک کتنا ہے, ان کا پولیٹیکل اس وقت اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر ویٹ کتنا ہے, اور اس ویٹ کو تحریک انصاف کتنا محسوس کرتی ہے. یعنی اچکزئی صاحب کی یا راجہ ناصر عباس صاحب کی ان کی نظر میں کیا وہ ہے پوزیشن ہے, یا ان کی نظر میں ان کی کیا وقت ہے. تو یہ بنیادی طور پہ کوسچنز وہی کنفیوژن کے, یہ جب دور ہو جائے گی اور بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ان چیزوں کے بارے میں کوئی کمٹمنٹ آ جائے گی اور علیمہ خان صاحبہ کے جو ایسے بیان آئے تھے اس سے ڈسٹنس کر لے گی جماعت, تو آگے پھر اللہ کے فضل و کرم سے سب اچھا ہوگا اور پاکستان کی بہتری میں ہوگا. یہ ویسے ڈاکٹر زکا صاحبہ, یہ علیمہ صاحبہ نے کس حوالے سے کہا کہ جو مذاکرات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں؟ ابھی چونکہ آپ بھی مذاکرات کی بات کر رہی ہیں تو میں تھوڑا سا پریشان بھی ہو گیا ہوں. جی میرا خیال ہے جی بات یہ ہے کہ جب ایک پارٹی آپ نے اس کو ٹارگٹ کیا ہوتا ہے تو اس میں سے آپ ہر قسم کے مختلف بیانات آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ابھی دیکھیں نا جس طرح سے ہمیں توڑا گیا, ہر طرح سے ہمیں توڑا جا رہا ہے ابھی تک, اور ہمارے اندر اور ہر قسم کے لوگ ڈالے گئے ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں وہ کہاں سے آئے ہیں, کون ہیں وہ, اور ہم جیسے لوگ جو سنسیئر تھے خان صاحب کے ساتھ ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو ان کی ریپوٹیشن پہ ٹارگٹ کیا گیا, ان کے کام پہ ٹارگٹ کیا گیا. تو یہ ایک ظاہر ہے جب آپ زیر عتاب ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال ہوتا ہے اور کئی قسم کی ڈائیورس گیمز چل رہی ہوتی ہیں. تو سیاست سمجھنے والے یہ بات سمجھتے ہیں, اور جب آپ مطلب ان حالات میں ابھی دیکھیں نا, آپ نے سنا شیلا صاحبہ نے کیا کہا اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, تو مطلب ہر پارٹی جب وہ زیر عتاب ہوتی ہے تو اس کو توڑا بھی جاتا ہے, اس کے لوگوں سے متضاد بیانات بھی ڈالے جاتے ہیں, ان کے لوگوں میں آپس میں لڑائی بھی ڈالی جاتی ہے, اور مختلف ان نون فیکٹرز کو بھی اندر لے آیا جاتا ہے. تو علیمہ صاحبہ ہمارے لیے بہت محترم ہیں, وہ خان صاحب کی بہن ہیں, ان کی تینوں بہنیں ہمارے لیے بہت قابل عزت ہیں, اور ان کی جو سٹرگل ہے, مطلب ان کی عمر میں جا کے بیٹھنا باہر اتنی سردی میں, ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں, اور ان کی قربانیوں کے ہم معتقد ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پارٹی کی لیڈر ہیں, یہ تینوں بہنیں پارٹی کی لیڈر ہیں.
مجھے نہیں پتا جی، میں تو خود ایک پارٹی کا ورکر ہوں. اچھا میں تو سینٹ میں ہونے کے باوجود پارلیمانی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں میں. اچھا تو ہم ایک تو خاتون ہوں میں، اوپر سے میں ورکر ہوں. تو یہاں تو آپ کو پتا ہے کسی کو کوئی، بس میرا خیال ہے آج کل کے زمانے میں ہماری پارٹی میں نہ پہچانا جانا ہی اچھا ہے، کیونکہ جتنے آپ نظر آتے ہیں اتنے آپ پہ پتھر اور چیزیں آپ کی یہ تو طرف لگ رہا ہے ٹارگٹ شیلا ہوتی ہیں. صاحبہ نے کوئی دلوں کے آپ کے تار چھیڑ دی ہیں. میرے کوئی خیال میں ان حالات میں گمنامی بہتر ہے. یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک سیپریٹ ایک شو کرنا پڑے گا. انہوں نے، وہ آپ کے قریب ہیں، انہوں نے کچھ بات ایسی کی ہے دور تک. نہیں انہوں نے میرے نہیں ان کی بات نہیں میں کر رہی. نہیں وہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ ایموشن جو ہیں بندے کے سامنے آتے ہیں نا، کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پارٹی میں کوئی مناسب جو آپ سلوک ڈیزرو کرتی. میں آپ کو پرانا جانتا ہوں، آپ جس طرح سے پی ٹی آئی کے لیے آپ نے کام کیا ہے، اور یہ سینٹ وغیرہ تو بات کی باتیں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کئی رہنما ایسے ہیں جو ملتے ہیں تو تھوڑے سے مجھے دکھی بھی نظر آتے ہیں. ایک تو پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ایک ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے پارٹی میں، یہ بھی ایک آج کا تھوڑا ڈیلیما ہے. لیکن جی بات یہ نا جی کہ پارٹی اس وقت کو ہر آدمی کو معاف کرنا چاہیے، کیونکہ ہر آدمی اپنے اپنے لحاظ سے کسی نہ کسی سخت مشکل میں ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کرے. ہم سب کے لیے دعا گو ہیں. اور جب برا وقت آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کون ہے. اس لیے یہ وقت ہے کہ آپ معافی تلافی کریں، اور جیسے میں کہہ رہی ہوں ملک کی لیول پہ معافی تلافی کریں، اپنی پارٹی اپنی ذات کی لیول پہ معافی تلافی کریں. ملک کو چلنے دے. دیکھیں ہم کون ہیں، 25 کروڑ کی عوام ہے. آپ لوگوں کا حال تو باہر جا کے دیکھیں کہ لوگوں پہ کیا اس وقت مشکلیں آئی ہوئی ہیں. ان کے پاس گزارا کرنے کے بجلی کے بل میں ساری تنخواہ لوگوں کی چلی جاتی ہے، قرضے لیتے ہیں، پھر بیٹیوں کو بیچتے ہیں. میں آپ کو کیا کیا کہانیاں سناؤں کہ یہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو بہت ہوش ربا حالات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے اور ہمارے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے. ٹھیک ہے شیلا صاحب، آپ کا کمنٹ اس ساری گفتگو پہ؟ اور میں یہی کمنٹ دوں گی کہ پارٹیز پہ برے وقت آتے ہیں، لیکن یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ نامینیٹ کرے کہ سیکنڈ کمانڈ کون ہے، تھرڈ کون ہے، کس طرح سے ہونا ہے. اتنا برا وقت نہیں ہے کہ بی بی صاحبہ کی شہادت ہو گئی، زرداری صاحب ایس صدر جو ہیں وہ صدارت پارٹی نہیں چلا سکتے، الیکشن آ گئے، ہمیں بوم سے اڑا دینے کی دھمکی ہے. لیکن ہم نے کہا ہارو یا جیتو کھڑے رہو، اور ایک ہی اسٹریٹجی تھی کہ اوکے سب جگہ سے کھڑے ہوں گے، جتنی کیمپین کر سکتے ہیں کر لیں گے، لیکن پاکستان کے لیے کھڑے ضرور ہوں گے. لوگوں کو احساس ضرور دلائیں گے کہ ہم مرے ہیں، ہمیں دھمکی ہو کچھ ہو، ہم کھڑے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے ملک کی تنصیبات پہ اٹیک کریں. ٹھیک ہے جی. راجہ قمر الاسلام صاحب؟ یہ بس اچھی امید کے ساتھ نئے سال میں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے. گو کہ زیادہ ہوپ فل نہیں ہوں ایک حوالے سے، باقی ساری چیزیں کون سا حوالہ؟ ہماری بہن نے کہا جو ہائیسٹ جو ہے نوچ آف دی پیرامڈ آف تحریک انصاف. اچھا تحریک انصاف وہاں سے جی وہاں سے ہے. اور چونکہ یہ جو ابھی علیمہ خان صاحبہ کی بات ہو رہی تھی، وہ بنیادی طور پر وہ لیڈر ہیں یا نہیں ہیں، کوشچن یہ نہیں ہے. وہ جب آ کے بیان بتاتی ہیں تو وہ بتاتی ہیں بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ کہا ہے. تو یہ بات جو ہے وہ تفکر کا باعث ہے. وہ جب دور ہو جائے گی تو باقی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. چلیں جی، بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. پاکستان آگے بڑھے، کسی نہ کسی طرح بات چیت کر کے پاکستان نے آگے بڑھنا ہے. ایک شارٹ کمرشل بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. تو اس وقت کیا چل رہا ہے وال اسٹریٹ جرنل میں؟ اس وقت جو چھپا ہے، جو چیزیں سامنے آئی ہیں، نریندر مودی اور پھر ہندوستان کی جو اصل شناخت ہے، جس شائننگ انڈیا کا اصل چہرہ ہے، وہ سامنے لائیں گے. ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان اور فرح عظیم شاہ صاحبہ رکن بلوچستان اسمبلی ہمیں جوائن کریں گے، اور ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اصل چہرہ ہندوستان کا. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو شائننگ انڈیا ہے، وہاں پر آپ سب نے دیکھا یہ واقعات تو ہوتے ہی آ رہے ہیں، اور آج نہیں، جب سے مودی گجرات میں رولر تھے تب بھی کیا حالات ہوئے. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اب جو آرٹیکل چھپا ہے وال اسٹریٹ جرنل میں، وہ تو یہ بتاتا ہے کہ ان پچھلے 12 سالوں میں نہ تو مودی صاحب کو اتنی توفیق ہوئی کہ وہ کسی چرچ میں گئے. صرف یہیں پہ بات رہتی نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں. ابھی تک 2025 میں 706 اینٹی کرسچن واقعات ہوئے ہیں. گرجا گھر جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، ان کی عبادت گاہیں جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. کرسمس کی جو علامتیں ہیں ان کی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، لیکن مودی صاحب خاموش رہے، ان کی سرکار خاموش رہی.
اور یہ جو سیکولرزم کا نعرہ ہے کہ بھئی بھارت ہے جو سیکولر ملک ہے، اس میں اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو کچا چٹا گول دیا ان کا. تو اسی پہ بات کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب اور فرا عظیم شاہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. بریگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے کہ یہ جو پوری چارج شیٹ ہے، یہ ویسے تو لوگوں کو پتہ ہے، لوگ بات بھی کرتے ہیں، لیکن یہ وہ بھارت ہے، یہ تو اب مغرب کے لیے بھی ناقابل قبول ہوتا جا رہا ہے. جی ہاں، دیکھیں جس طرح کے حالات و واقعات ڈیولپ ہوئے ہیں انڈیا کے اندر، اب ہم نے دیکھا ٹرانس نیشنل ریپریشن اکراس دی گلوب اپنے اپوننٹ اپوزیشن کو، پھر فاسٹ فلیک آپریشن ریسنٹ ون ہم نے پہلگام میں دیکھا، اسٹیج انکاؤنٹر، اسٹیج ریکوری، اسپائنگ، قطر میں اسرائیل کے لیے اسپائنگ کر رہے تھے، EU لیب نے ان کو ایکسپوز کیا اور یہ فیک میڈیا آؤٹلیٹس چلا رہے تھے. 750 in 116 countries critical to content critical to Pakistan، اور بہت سارے ایسے یہ چیزوں میں یہ انوالو رہے ہیں. تو اب ریسنٹلی پھر وہ ساجد پکڑا گیا، نوید پکڑا گیا، تو اس سے نوید ساجد مارا گیا، نوید پکڑا گیا، تو اس سے اسٹیبلش ہوا کہ ان کے لنکس اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ، اور جس طریقے سے ساؤتھ انڈیا میں اور اس کے بعد فلپینس میں یہ گئے تھے. اور اس کے بعد دیکھیں جو ریڈیکلائزیشن کا ہے ان کا انڈیا کا، آپ دیکھیں تو 1925 میں RSS بنی. ہیجور اس وقت who was the one who funded یہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کو بنایا. اور اس وقت کیوں بنایا تھا؟ پہلے آریہ سماج بنی، اس کے بعد یہ بنی. ان کو وہ دکھ تھا، وہ مسلمانوں کی گلوریس ہسٹری جو مسلمانوں نے 1000 سال تک ان پر حکومت کی. اور بعد میں ہم نے دیکھا ان کے جو سوارکر تھا، جس نے جو ان کے سبسیکوینٹ لیڈرز میں ہی کوائن دس ٹرم ہندوتوا، اس نے کوائن کیا تھا. اور پھر اس کے بعد گوالکر تھا، he said there are two enemies of Hindus. Number one he said کہ مسلمان ہیں، نمبر 2 انہوں نے کہا کرسچنز ہیں، اور انہوں نے کہا they are outsiders, they are foreign invaders. تو ان کی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے. That's why دیکھیں جو مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں گھر واپسی، وہ جو کنسپٹ ہے کہ آپ واپس کنورٹ ہو جائیں، آپ ہندو بن جائیں. یا اللہ جہاد پہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، گائے کا گوشت کھانے پہ مار رہے ہیں. بابری مسجد کا ہم نے دیکھ لیا کیا حال ہوا. اور اس کے بعد سٹیزن امینڈمنٹ بل لے کے آئے ہیں اگینسٹ مسلمس ہیں. آسام میں نیشنل سٹیزنز، وہ جو نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز لے کے آئے ہیں، وہاں مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اسٹیبلش ثابت کریں کہ 71 سے پہلے وہ یہاں پہ موجود تھے. پھر کرسچنز کے ساتھ حال دیکھ لیں کہ جو اگر آپ کو یاد ہو 1999 میں گراہم سٹینز اور اس کے بچے گاڑی کے اندر جلا دیے گئے تھے انڈیا میں. بہت بڑا ایک واقعہ ہوا تھا. تو وہ ہیٹرڈ تھی. پھر نارتھ ایسٹ انڈیا میں آپ دیکھیں عیسائیوں کا حال جو ہوا. منی پور ہمارے سامنے ایک مثال ہے. 2023 سے کوکیز جو وہاں پہ کرسچنز ہے، وہ 33 ہندوز اور سیکورٹی فورسز مل کے ان کو مار رہے ہیں. مولسٹیشن، ریپ کے کیسز ہیں. کرسچن وومن دے آر بینگ پریڈڈ نیکڈلی، اور اس طرح عجیب و غریب واقعات ہیں. تو پھر اوپر سے آپ سکھوں کا حال دیکھ لیں. یہ تو سلسلہ رک ہی نہیں پا رہا، یعنی کوئی بھی وہاں پہ اقلیت محفوظ نظر نہیں آتی. میں یہی سلسلہ آگے بڑھاتا ہوں، فرا عظیم شاہ صاحبہ کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں کہ بھارت میں تو ایسا لگتا ہے جیسے خوف ہے اقلیتوں کا، اقلیتوں میں ان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ خوف ہے. یعنی آپ دیکھیں مسلمان کیا، سکھ کیا، کرسچن کیا، اب یہ پوری چارج شیٹ جو آپ کے سامنے موجود ہے. فرا صاحبہ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے تو میں اپنی بات کا آغاز اس بڑی امپورٹنٹ بات سے کروں گی کہ کسی کا بھی مذہب اسے برائی نہیں سکھاتا. اگر آپ گیتا بھی اٹھا کے دیکھیں تو آج ہندتوا اپنے مذہب کے نام پر جو کاروائیاں اپنے ملک میں کر رہے ہیں یا پورے ریجن کا ایک خطرے کا باعث بنے ہوئے ہیں، تو یہ ان کا مذہب بھی ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ بھارت میں نہ صرف مائنورٹیز، جس طرح کرسچن کمیونٹی کے ساتھ آپ حال دیکھ لیں کہ کرسمس میں کیا کیا انہوں نے، اس کے ساتھ ساتھ کئی برسوں سے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سکھوں کا حال بھی آپ نے وہاں پر دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن ان کی اپنی غریب عوام بھی ان سے محفوظ نہیں ہے. وہاں پر آپ خواتین کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. ان کی اپنی خواتین آپ دیکھیں کہ ریپ کا شکار کس طریقے سے ہوتی ہیں. اور بلکہ پورا ریجن میں سمجھتی ہوں کہ جو بھارت ہے اور اس کی جو یہ کاروائیاں ہیں اس سے غیر محفوظ ہے. میں نے 2016 میں ایک پروگرام میں کہا تھا
کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں انہیں چاہیے کہ بھارت کو دہشت گرد ملک قرار دیں، کیونکہ کئی برسوں سے جو ظلم و ستم انہوں نے اپنے ملک کے اندر بھی مائنورٹیز کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کشمیر میں انہوں نے جس طریقے سے ہمارے معصوم بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ اور وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کے ساتھ بھی دیکھ لیں کہ کتنا ظلم و ستم ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ سے یہ بھی کروں گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ بھارت اور جو فتنۃ الہندوستان ہمارے اپنے ملک میں بلوچستان میں بھی جو سیپریٹسٹ گروپ ہیں جو ان کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، اور پھر فتنۃ الہندوستان کے ذریعے وہ بلوچستان میں جو انسرجنسیز پھیلا رہے ہیں اور ان سیپریٹسٹ کو بھی کس طریقے سے وہ فیول کر رہے ہیں۔ پھر یہاں پر میں ایک ضروری بات یہ سمجھتی ہوں کہ جب سے نریندر مودی نے یہ وزارت جو ایز اے پرائم منسٹر جو انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، پرائم منسٹر اپنی ذمہ داریاں انہوں نے سنبھالی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت سے حالات کتنے خراب ہوئے، اور اب جو کرسچن کمیونٹی پہ یہ حملے ہوئے اور ان کی جو ایک پریکٹس کرنے سے روکا گیا اپنے مذہب کے حوالے سے، تو نریندر مودی کی طرف سے کوئی مزاحمتی بیان آپ دیکھیں کہ نہیں آیا۔ 2014 میں 134 واقعات ہوتے ہیں، تو آج صرف 2025 نومبر تک 700 سے زیادہ واقعات ہو چکے ہیں۔ تو یہ حال ہے وہاں پر مائنورٹیز کا، اور مسلمان تو یہ ظلم و ستم آپ دیکھیں کہ کئی برسوں سے ہی برداشت کر رہے ہیں۔ یہاں بڑی ضروری بات سہیل صاحب میں کروں گی، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جو اپنا یہ ناچ گانے کے ذریعے اور یہ جو ننگی عورتوں کے ذریعے وہ اپنا ایک جھوٹا نیریٹو پوری دنیا میں لے کر چلتے ہیں، پچھلے دنوں آپ کے سامنے ایک مووی آئی اور اس میں انہوں نے وہ رحمان ڈکیت جو ایک مجرم تھا اس کو کیا بنا کر پیش کیا، اور ایک ہیرو کو انہوں نے کیا بنا کر پیش کیا، اور بلینز میں سمجھتی ہوں کہ کمائے انہوں نے یہ جھوٹے نیریٹو سے۔ لیکن اب پوری دنیا بھارت کا ناپاک چہرہ ہے، وہ پہچان بھی چکی ہے، دیکھ بھی چکی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ جو فالس فلیگ کے ذریعے بنیان المرصوص میں خدا نے پاکستان کو تو بہت بڑی جیت سے نوازا، اور ان کا جو ایک جھوٹا چہرہ تھا کہ یہ لاہور کی بندرگاہ پہ قبضہ کر بیٹھے تھے، تو وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا۔ اور پھر مائنورٹیز کی جو عزت پاکستان میں ہوتی ہے، ہمارے فیلڈ مارشل خود گئے، چرچ میں گئے، ہم نے بلکہ کرسچن کمیونٹی کے ساتھ کرسمس میں ان کی خوشیوں میں شامل ہوئے، لیکن بھارت کا حال آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ یہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب، یہ جو بات ہے کہ اب یہ دیکھیں نا، وال اسٹریٹ جرنل میں کوئی بات چھپنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اتنے بڑے واقعات اور پھر ان کی پوری ایک ترتیب ہے اتنے سالوں میں کیسے کیا کیا کچھ ہوتا رہا، اس کو پاکستان ایکسپوز کرتا ہے، ان کے اس چہرے کو دکھاتا ہے پوری دنیا کو۔ کیا پاکستان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے اس کے اوپر پاکستان کو اپنی آواز بھی بلند کرنی چاہیے، کیا ہو رہا ہے؟ جی ہاں، بالکل، دیکھیں پاکستان تو آلریڈی اپنے آواز برابر ہر فورم پہ اٹھاتا رہا ہے، اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن، انلیگل جموں اینڈ کشمیر کی بات کریں اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور مین لیڈ انڈیا کے اندر جو مسلم ہیریٹیج ہے، مساجد ہے، جس طریقے سے وہاں ڈیمولش کر رہے ہیں، اور ہر ایک میں وہاں پہ ان کے سمجھتے ہیں کہ وہاں پیچھے مندر تھا، اور اس طرح اس پہ بھی کنسرن کا اظہار کیا۔ اور پھر اوپر سے دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی ریئلائزیشن ہے، یہ سیکنڈ ایئر ہے انٹرنیشنل جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے کمیشن آن ریلیجیس فریڈم ہے، لاسٹ ایئر انہوں نے کہا تھا، اس وقت بھی کنسرن کا اظہار کیا، انہوں نے کہا تھا راہ پہ پابندی، انہوں نے سینکشنز کی ریکمنڈیشن کی تھی، اس سال دوبارہ کی، اور انہوں نے کہا کہ ان کی جو پالیسیز ہے ڈسکریمنیٹری ہے، بالکل اگینسٹ دی ہیومینٹی، کرائم اگینسٹ ہیومینٹی میں ہے، اور اس طریقے سے واقعات ہے۔ تو ریئلائزیشن ہے، ابھی انڈیا اس لیے بھی ایکسپوز ہوا ہے، دیکھیں جب ٹرانس نیشنل ریپریشن ہوا ہے، اور پھر بس مسلمانوں کے ساتھ، کرسچن کے ساتھ، دلت ایونٹس جو ہندوز ہیں، لو کاسٹ ہندوز ہیں، ان کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تو ریئلائزیشن ہے۔ اور انڈیا ابھی پھر جس طریقے سے آئسولیشن میں چلا گیا انٹرنیشنلی، سو میرا خیال میں دیر از اے ریکوائرمنٹ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو آگے بڑھنا چاہیے، خالی اسٹیٹمنٹ پہ یا اس پہ بات چیت نہیں ہوگی، ان پہ کٹہرے میں لانے والی بات ہے۔ جس طرح امریکنس نے ایک سٹینڈ لیا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک سٹینڈ لیا، پاس میں ہم نے دیکھا ہے پریزیڈنٹ جسٹن ٹروڈو جو اس وقت تھے، انہوں نے ایک سٹینڈ لیا تھا، اور اسی طریقے سے آج جب ہم توقع کرتے ہیں آسٹریلیا کو بھی جس طرح نوید اور ساجد کے کیس میں بھی ایک سٹینڈ لینا چاہیے،
اور ہیومن رائٹس کے وائلیشن کے جہاں ہم بات کرتے ہیں افغانستان پہ آواز اٹھاتے ہیں خواتین کے بارے میں، تو اسی طرح مائنارٹیز کے بارے میں ہمیں اپنے آواز ہر فورم پہ ڈپلومیٹکلی اور میڈیا کے تھرو اس کو یقیناً ہمیں اٹھاتا چاہنا ہے اور انڈیا کو ایکسپوز کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے فراز صاحب، آخری کمنٹ آپ کا چاہیے، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہاں جی بالکل، آخری کمنٹ میرا یہی ہے کہ دیکھیں جو را ہیں وہ اپنے فلموں کی ہیرو ہیں اور آئی ایس آئی جو ہیں وہ حقیقت کی دنیا کی ہیرو ہیں. ابھی نندن آپ لوگوں کے سامنے سربجیت سنگھ، کشمیر سنگھ اور کلبھوشن یادو جس کو بلوچستان سے پکڑا تھا، اور بھارت تو میں سمجھتی ہوں کہ پورے ریجن کے لیے خطرہ ہے، اور ہمیں میڈیا کے تھرو بھی اور ویسے بھی انٹرنیشنل لیول پہ اس آواز جو ہے ہمیں اٹھانی ہے، بار بار اٹھانی ہے، اور بھارت کو کٹہرے میں لے کے آنا ہے اور اس پہ پابندیاں لگنی چاہیے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. پروگرام کا وقت جب ختم ہو رہا ہے تو میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں عرض کر دوں کہ آج ہماری صحافیوں کی غیر رسمی ملاقات بھی ہوئی جناب وزیر اعلیٰ بلوچستان سے سرفراز بگٹی صاحب سے، اور ساتھ ہی ساتھ سابق نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی موجود تھے. تو ان کو صحافیوں جو اینکرز ہیں انہوں نے مبارکباد بھی دی ہے، کیونکہ ان کے سر پہ دستار رکھی گئی ہے، انہیں بگٹی قبیلے کا سربراہ جو ہے بنایا گیا، اور اس حوالے سے مبارکباد بھی دی. ساتھ ہی ساتھ میں جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے کچھ اپنے جو اقدامات ہیں ان کے اوپر بریفنگ دی اینکرز کو، اور کچھ ایک دو باتیں صرف میں کر دوں گا کیونکہ یہ نشست تو طویل تھی. ایک تو یہ کہ خواتین کے لیے پہلی مرتبہ شاید بلوچستان میں یہ ایسا کوئی اسٹیپ لیا گیا، پنک بس سروس، جو مجھے ذاتی طور پہ اچھا لگا، اور اس سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسے آگے بڑھانے بھی جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر بات ہو رہی تھی کہ بلوچستان میں پنجابیوں کو جو مارا جاتا ہے اس کے اوپر کچھ سوالات ہوئے، تو جس کے جواب میں انہوں نے جو بات کی وہ بڑی زبردست ہے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ بلوچستان میں پنجابیوں کو کوئی بلوچ مار رہا ہے، مارنے والے کی صرف ایک آئیڈینٹی ہے، وہ ہے دہشت گرد. تو آپ کہیں کہ دہشت گرد نے پنجابی کو یا پاکستانی کو مارا، اور یہ بڑا سٹانس تھا. اور انہوں نے بالکل کہا کہ آپ کو جو ریاست کو اور حکومت کو آگے بڑھنا ہے، بڑھ کر رہنا ہے. اور بلوچستان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم نے اس طرح کا بندوبست بھی کیا ہے، بالکل ریاست جو ہے وہ ڈٹی بھی ہوئی ہے، اور پاکستان مخالف جو نعرے بلند ہو رہے ہیں اس پہ بھی کبھی بھی ہم ان لوگوں کو معاف نہیں کریں گے. ریاست جو ہے وہ کھڑی. انہوں نے اس موقع پہ فیلڈ مارشل صاحب کا بھی ذکر کیا کہ اس طرح ان کی وجہ سے اس وقت جو ہے پیس پایا جاتا ہے، جو پورے پاکستان میں اور خاص طور پر بلوچستان میں جو واقعات میں کمی ہوئی ہیں ان میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان فاروق اڑیچ کو دیجیے اعلانے کے بعد.